حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکو تھے، اور نرے ڈاکو نہیں تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ایک پورے قافلے کی صورت میں حملہ کرتا تھا تو لوگ ڈرا کرتے تھے اگر کہ فضیل بن عیاض کے ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو پھر نہیں بچتے۔ ایک دن گزر رہا تھا تو ایک قاری صاحب آیت پڑھ رہے تھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ سارے ہی گناہ معاف کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں بات اثر کر گئی، ماننا ہے نا۔ جس نے نہیں ماننا اس نے 6666 آیتوں کا ترجمہ پڑھ کے بھی توجہ نہیں کرنی۔ آپ ارادہ کریں نا، آپ اپنی دل کی زمین کو زرخیز بنائیں۔ فرماتے ہیں میں فوراً وہ آیت سنی تو میں رویا، اور میں وہ حافظ صاحب کے پاس چلا گیا، ان سے اجازت لی، ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے کہا آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا؟ تو جس بندے نے کئی سال ڈاکے ڈالے ہوں، بیٹیاں روتی رہتی ہوں پر وہ مال لے کے آ گیا ہو، مائیں واسطے دیتی رہتی ہوں پر وہ لوٹ کے نکل آیا ہو، اب جی اگر وہ بندہ بھی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آفت جی کہنے لگے میں کون ہوتا ہوں تمہیں کوئی تفسیر بتانے والا، میں نے تو قرآن کی آیت پڑھی ہے، میرا رب کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے مایوس نہیں ہونا، تم آ جانا، معافی مانگ لینا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا، اللہ سارے گناہ۔ تو یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں میں نے کہا ختم ہو گئی بات، توبہ بھائی۔ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ جو تھے نا ان سے میں نے کہا سردار نیا تلاش کر لو بھائی۔ اب ارادے بدل گئے، پروگرام کچھ اور ہو گیا، اب تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، اب تو لوگ باتیں کریں گے کہ اوتھے کی لین جانا ہے۔ فضیل بن عیاض کہنے لگے بس بھائی توبہ کرنی، اب تم کوئی اور سردار تلاش کر لو۔ اور اوپر سے نہیں کہا، توبہ کی تقریریں نہیں کی، دوسروں کو میسج نہیں بھیجے، اور لیکچر نہیں جھاڑے، رو کے کہا، درد سے کہا، دل سے کہا۔ تو وہ جو باقی کے تھے نا ان پر سردار کی بات کا اثر ہوا، کہنے لگے سردار ہم نے سردار نیا نہیں ڈھونڈنا، اگر چوریاں مل کے کی ہیں تو اب تو اس طرح تو نہ کر، توبہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب اللہ بھی مل کے ہی کریں گے، اب بس تو اگر ادھر جائے گا تو ہم بھی تو جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں ظاہر ہے مال لوٹا کرتے تھے، میں نے مسئلہ پوچھا علماء سے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جو لوٹا ہے وہ تو واپس کرنا ہی پڑے گا۔ اب میں نے وہ پیسے جمع کیے، اب سارے تو میرے پاس تھے نہیں، جتنے میں دے سکتا تھا دیے، جو کھا چکا تھا وہ رہ گئے، ایک یہودی کے پیسے رہ گئے، اس کے گھر چلا گیا، میں نے جا کے اسے کہا میاں میں نے کر لیا توبہ، اور میں وہ فضیل بن عیاض ڈاکو ہوں جس کے تیرے گھر سے اتنا مال لوٹا تھا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، وہ پیسے لگ گئے، اب تو اس طرح کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا نا جناب، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لوگ نا شرافت کو بزدلی سمجھ لیتے ہیں۔ فضیل بن عیاض سے کہنے لگا میں تو پیسے لوں گا، ایسے تو نہیں معاف کرتا۔ آپ فرمانے لگے پیسے تو کوئی نہیں، یہ سچی توبہ ہے۔ وہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو میری اونٹوں کو چارہ ڈالو، پیسے پورے ہوئے تو چلے جانا۔ کل ڈاکو تھے، ابھی وہ تلوار چلانی آتی ہے، نیزہ چلانا آتا ہے، ڈٹنا آتا ہے، اعصاب مضبوط ہیں، مسئلہ کوئی نہیں، لیکن توبہ سچی کی ہے نا، یہ سچی توبہ والے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے کہہ سکتے تھے کہ جا آج تو لب دینی لے لے، تجھے کہا معاف کر دے، تو تیار ہی نہیں ماننے کو۔ حضرت فضیل بن عیاض کہنے لگے اگر اونٹوں کو چارہ ڈالنے سے تو معافی دیتا ہے نا تو میں تیرے اونٹوں کو چارہ ڈالنے کو بھی تیار ہوں، کیونکہ راضی اللہ کو کرنا ہے، اپنے ضمیر سے بوجھ اتارنا ہے، بندوں کے سامنے سرخرو نہیں ہونا، اللہ کے حضور ہونا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رب کوئی بارگاہ میں سرخرو ہونا، بندوں کے سامنے نہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کہنے لگے ڈالیں گے تیرے اونٹوں کو چارہ، کیوں نہیں ڈالنا؟ 2-4 دن چارہ ڈالا تو وہ یہودی ایک دن کہنے لگا کہ یہ نا ٹھیکریوں سے بڑی ہوئی تھیلی ہے، یہ تو ذرا اٹھا کے لا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے اٹھا کے اسے دی، جب اس نے کھولی تو اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی۔ تو آپ فرمانے لگے تو کہہ رہا تھا ٹھیکریاں اٹھا کے لا۔ کہنے لگا میں تورات بڑی پڑھتا ہوں، عالم ہوں، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ مسلمان جب سچی توبہ کر لیں گے نا تو رب ٹھیکریوں کو بھی سونا بنا دیا کرے گا، پھر یہ مٹی کے ڈھیلے اشرفیاں بنا کریں گے۔
تو میں نا تیری توبہ چیک کر رہا تھا, یہ اس میں میں نے روڑے بڑے ہوئے تھے, لیکن تو اٹھا کے لایا تو تیری توبہ بھی سچی ہے اور تمہارا دین بھی سچا ہے. اب اس طرح کر, معافی اس شرط پہ دوں گا کہ مجھے کلمہ پڑھا تاکہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں. بادشاہ ہونے کے باوجود دشمنوں کے قابو میں آ گیا. کس طرح؟ اس کے پاس بندوق تھی گولیوں سے بھری ہوئی, تو اسے اچانک ایک پرندہ نظر آیا, تو اس نے نا ایک گولی نہیں ماری, اس نے ساری بندوق ہی خالی کر دی. اتنی گولیاں برسائیں, اتنی گولیاں برسائیں. قریب وزیر تھا سمجھدار, اس نے روکا بھی. اس نے کہا بادشاہ سلامت, آپ غلط کر رہے ہو, چپ کر, تیری جیب سے خرچ کر رہا ہوں. گولیاں برسائیں تو وہ بندوق خالی ہو گئی. اب پرندہ بھی نہ مرا. جب واپس نکلے تو دشمنوں نے گھیر لیا, اسلحہ پاس کوئی نہیں تھا, گرفتار ہو گیا وزیر سمیت. تو کہا کہ وہ تم مجھے روک کیوں رہے تھے؟ تو اس نے کہا بادشاہ میری جرت تو نہیں, لیکن وہ جو آپ جس کو گولیاں مار رہے تھے وہ پرندہ نہیں تھا, پرندے کا سایہ تھا. آپ نے سائے پہ ہی ساری بندوق خالی کر دی, سوچا سمجھے نہیں, اتنی جلد بازی کی آپ نے کہ پرندہ بھی نہیں, سایہ تھا, آپ نے گولیاں مار دی. اور حال یہ ہے کہ اب ہم گرفتار ہو گئے. تھوڑا اگر وقت گزارتے, توقف کرتے, تھوڑا ٹھہرتے, بڑی ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کبھی چیزیں کھول کے دیکھیں. وہ عثمان بن طلحہ نے فتح مکہ کے موقع پہ کہا تھا میں آپ کو چابی نہیں دوں گا, تو حضور نے فرمایا تو نہ دے, ایک وقت آئے گا میں تجھ سے لے لوں گا. 10 سال گزر گئے, اللہ کے نبی تھے نا, سویرے بھی سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا, پر 10 سال بیت گئے. 10 سال 10 سال کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو پھر رسول کریم نے فرمایا پھر چابیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وقت تو دینا, آپ کو تو جلدی بڑی ہے. ہمارے نوجوانوں کو بڑی جلدی ہے. بچہ لے کے آتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پیر صاحب اس کو درس نظامی پڑھانا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے پڑھائیں. سال کتنے لگیں گے؟ 8. کہتے ہیں پورے 8؟ ہاں جی پورے 8. پورے 8 سال. تو میں کہتا ہوں 8 سال میں بھی یہ عالم نہیں بنے گا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. درس نظامی جب بچہ پڑھ لیتا ہے تو اسے علم پڑھنے کا طریقہ آتا ہے, پھر ساری زندگی مطالعہ کرنا ہے, پھر ساری زندگی ریسرچ کرنی ہے, پھر کتابیں پڑھنی ہے, پھر محقق بننا ہے. ورنہ آپ کی تعلیم مکمل ہوگی لیکن آپ کے لفظوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے, ساری زندگی سیکھنا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں کہا تھا نا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گور تک, حضور اتنا لمبا پیریڈ دے دیا آپ نے پڑھنے کا. ہمارے ہاں تو جو بندہ 6 مسئلے کل سن لیتا مفتی اعظم ہو جاتا ہے. اگر 2-4 اردو کی کتابیں بھی وہ سیدھی پڑھ گیا تو پھر وہ کہتا ہے مولویاں نو کی پتا ہوئے, تو میں نو پتا ہے سارا. سیدھی پڑھنے لگ گیا نا, ذرا صحیح لائن پوری پڑھ لیتا ہے, تو اب کہتا ہے مولویاں نو چھوڑیں آپ. یہ جلد بازی ہے, اس سے آپ کی طبیعت تکلیف, زندگی میں ٹھہراؤ پیدا کریں, تھوڑا روکیں. اور میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر وٹا بھی کدھر پیار اوے صحیح پارا ہو ہی جاندہ ہے, لیکن اگر وہ کھڑا نہ ہو, کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے, تو پھر تو جو ساتھ وزن ہوتا ہے وہ بھی اتر جاتا ہے. جلد بازی نہیں کریں, بھاگے نہیں. کبھی بھی آپ بغیر اطمینان کے اپنی زندگی نہ گزاریں, سکون میں رہیں. آپ اس دین کے ماننے والے ہیں جو بڑا ہی میٹھا ہے, جو بڑا ٹھنڈا ہے, جس کے اندر راحت ہے, جس کے اندر سکون ہے, جس کے اندر خوبصورتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت آدمی تھے, تو دور دراز سے لوگ ان سے ملنے آتے تھے. دور دراز سے جو لوگ ملنے آتے تھے تو ایک درویش ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے, شیخ یحییٰ ان کا نام ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ ہر بندہ سوال پوچھتا تھا تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا. مجھے کسی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کوئی بات پوچھتے؟ تو میں نے کہا مجھے مزہ لینا ہے اپنے شیخ کا. کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے دیکھنا وہ خود پوچھیں گے کیسے آئے ہو, کہاں سے آئے ہو, کوئی بات تو نہیں کرنی. تو کہتے ہیں یہ تو مزہ تب آئے گا نا جب چپ کر کے بیٹھیں گے. کیا کہا تھا کسی نے؟ چپ کر سیں تے موتی مل سن, تے ذکر کریں تے جے پاگل مانگو رولا پاویں, نہ موتی نہ ہیرے. تو ہم تو شور سے چیزوں کو جیتنا چاہتے ہیں, تو شور سے چیزیں جیتی جا سکتی. جتنی طلاقیں ہوتی ہیں جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر تھوڑا اطمینان ہو جائے, تھوڑا سوچیں, تھوڑا پرکھیں, آزمائش میں نہ پڑیں. قتل کیوں ہوتا ہے؟ غصہ بڑا تھا, میں نے اپنے ہاتھوں سے سزا دینی تھی, میں نے یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ رب بھی تو سزائیں دیتا ہے نا, قیامت کو بھی تو عدالت لگنی ہے نا. تو وہ جلد بازی, تلخی ہمارے مزاجوں کی, اس نے ہمیں بڑی ساری جگہوں پہ پریشان کیا ہے. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان پکڑ کے کہا کرتے تھے کہ تو نے مجھے بڑی تکلیف دی ہے, کاش تو ٹھیک ہو جائے تو میرے لیے آسانیاں ہو جائیں. تو جلدی کرتی ہے بات کرنے میں, تو اذیت دیتی ہے تو میں بھی اذیت میں آ جاتا ہوں. ورتل القرآن ترتیلا, یارو ذرا ٹھہرو, ذرا رکو, ذرا سجدہ کرو تو ذرا خوش ہو کے کرو.
درود شریف پڑھو تو پھر کیا ضرورت ہے تیزی سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کے گزرنے کی. ذرا سکون سے پڑھو, سوچ کے پڑھو کہ کس کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہو. ذرا رک کے پڑھو, جب ذکر کرو تو ذرا اس کا ذائقہ لو, جب بات سنو تو اس کا لطف لو. جلد بازی آپ کو پریشان کرے گی, خراب کرے گی, چیزیں بگڑ جائیں گی. اللہ ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ اطمینان قلبی عطا کرے.